السلام علیکم دوستو، آیا میں یار مغل آرٹسٹ۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ لفظ سین پہ ہوگی۔ سین کو کیسے قلم سے بنایا جاتا ہے، تو پہلے ہم الف اور با کی جو مشق کر چکے ہیں، چلے آج ہم شروع کرتے ہیں لفظ سین کی۔ غور سے دیکھنا قلم کی سٹارٹنگ، یہ کیسے اس کی جو سٹارٹنگ کی جاتی ہے۔ قلم کا جو نوک ہے اس کے ساتھ ہی یہ سین کا جو ٹوٹل حصہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی بنے گا، نوک کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے جو الف مد یا کی طرح جیسے سٹارٹنگ ہوتی ہے، یہ اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ شیپ جو ہے یہ جو سین کی ہے شروع میں سے، یہ اس کو بنانا ذرا بڑے آرام سے، آہستہ آہستہ۔ یہ دیکھیں یہ یہاں تک، اور اس کی جو یہ موٹائی ہے آدھا قط ہوتی ہے، اور اوپر والے حصے کی جو پہلے بنایا اس کی ہوتی ہے تقریباً آدھے قط سے تھوڑی۔ اور یہ اوپر والی لائن کو تھوڑا سا آگے رکھنا ہے پیچھے، اور جو نیچے والی اس کو پیچھے رکھ کے اوپر والی کا یہ شیپ بنانی ہے تھوڑی سی باہر کی طرف سے، پھر یہ باہر کی طرف آنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لائن کو ملاتے ہوئے جہاں تک یہ نیچے والی ہے اس کے برابر لے کے آنی ہے، اور اب اس کو یہ اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اب یہ نوک کے ساتھ یہاں تک، جس طرح نون ہے سیم نون والی وہ شکل اب نون بنانی جیسے آپ نے۔ اب یہ دیکھیں یہ 3 قط نون والا، یہ اس کی گولائی، یہ 3.25 قط، اور یہ نیچے سے 2 قط، وہی نون والی شیپ ٹوٹل جو ہے۔ اب یہاں سے بڑے غور سے آپ نے یہ شیپ اس کی جو ہے وہ بنانی ہے۔ یہاں سے ہی جو اس کی شیپ ہے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے یہاں سے۔ یہ آپ دیکھیں اینگل دیکھیں اس قلم کا، یہ کس طرح میں یہاں سے اس کی سٹارٹنگ لوں گا۔ یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہاں تک لا کے یہ قلم کو پورا لگا کے یہاں سے یہاں پہ سیدھی قلم پوری لگا دینی ہے آپ نے۔ اور جہاں پہ انک ختم ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے رکنا نہیں، آپ نے لفظ کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ انک لگا کے قلم کے ساتھ اس کو مکمل کرنا۔ اگر آپ لفظ کو وہی سٹاپ کر دیتے ہیں تو دوبارہ وہ لفظ خراب ہو جائے گا، وہ لفظ اسی طرح نہیں بنے گا۔ یہ اب اس کو ہم شیپ جو ہے ٹوٹل اس کی جو شیپ ہے اسے کلیئر کرتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہے وہ ایک دفعہ ایک قلم کے ساتھ نہیں بنایا جاتا، اس کو بعد میں قلم کے ساتھ، قلم کی نوک کے ساتھ اسے تھوڑا سا بہتر کیا جاتا ہے۔ اس کی جو جہاں پہ کمی رہتی ہے، جہاں سے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا جاتا ہے، اسے بعد میں قلم کی نوک کے ساتھ اسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں اس کی جو کوئی کمی ہے اسے میں کلیئر کر رہا ہوں۔ قلم کے جو بعد میں لفظ کو کلیئر کیا جاتا ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ قلم کی نوک سے اسے اگلی نوک کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ یہاں سے دیکھیں یہ تھوڑا سا باریک تھا، یہاں سے اس کی گولائی اس کو اب کلیئر کیا ہے۔ اور لفظ کے جہاں پہ اینڈ کیا جاتا ہے یا اس کو نوک میں نہیں رکھنا، زیادہ تر اس کی گولائیاں جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنانی ہیں۔ یہ دیکھیں جس طرح یہ یہاں سے باریک تھا، باریک نوک جو ہوتی ہیں یا باریک لفاظ کو نہیں چھوڑنا، وہ کم از کم تھوڑے سے موٹی ہوتی ہیں۔ یا جس طرح یہ میں نے اس کی نون کے اینڈ والے حصے کو تھوڑا سا موٹا کیا۔ اب یہ دیکھیں اس کے جو قط ہوتے ہیں، یہ آدھا قط ہو شروع سے اگلا قط ایک، اور یہ نیچے سے 2 قط، اور یہ 1.25 قط اس کی اونچائی ہوتی ہے۔ یہ نون والا وہی 2 قط،
اور یہ یہاں سے اوپر تک یہاں تک یہ ایک قط کا فرق ہوتا ہے، جہاں پہ نون کا اینڈ کیا جاتا ہے اس کا اور اوپر والے کا ایک قط کا فرق ہوتا ہے یہ۔ تو اسی طرح میں یہ قط لگا کے اسی لیے آپ تاکہ آسان لگے آپ کو، اسی طرح آپ قط لگا کے شروعات میں اس کے پریکٹس کریں۔ اس کے بعد جب پریکٹس اچھی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جو لفظ بنائے جاتے ہیں وہ بالکل بہتر اور کلیئر بنتے ہیں۔ پہلے شروعات میں جو ہے قط لگا کے ہی پریکٹس کی جاتی ہے، جتنی پریکٹس ہوگی اتنا ہی یہ لفظ آپ کی گرفت ہوگی قلم پہ بھی اور الفاظ پہ بھی۔ اب یہ اس کی شیپ ہے الف مد یا کی، یعنی اوپر والے سرے کی جو سٹارٹنگ لیا میں نے، یہ اس طرح ہے۔ اور آپ سبسکرائب کریں چینل ہمارا، اور مزید ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اب میں اس کے جو قط ہیں وہ دیکھیں لگا رہا ہوں، یہ 2 3 یہ 2 قط اس کی گہرائی ہوتی ہے، 3 سوا 3 کا آتی ہے نون والا اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے درمیان سے، اور اب یہ 2 قط اس کی نیچے سے جو اس کا حصہ ہے اس کی 2 قط ہوتی ہے، سوا 1 قط وہ اونچائی۔